الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، ہمارا جو مضمون درمیان میں شروع ہوا تھا، آپ سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اسی ذیل میں سیرت النبی علیہ السلام کا گزشتہ ہفتے سے ایک مختصراً ہم خاکہ پیش کر رہے ہیں۔ چونکہ سیرت کا جاننا اس سے مدار ہے قرآن کریم کے سمجھنے پر بھی، اور یہ سیرت ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے۔ اس کے لیے اس کا مختصر خاکہ آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے پیش کیا تھا۔ مکی زندگی کے کچھ دور اور وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی عنوان سے، شان نزول کے عنوان سے آپ کے سامنے کچھ واقعات تو آتے رہے۔ گزشتہ ہفتے جو مضمون پیش کیا تھا وہ آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر 10 نبوی تک آپ کے ساتھ جو واقعات پیش آئے اس کا مختصر خاکہ پیش کیا تھا۔ نبوت سے پہلے آپ کی جو مختصر زندگی تھی وہ بھی آئی تھی، اور نبوت کا جو زمانہ ہے، نبوت ملنے کے بعد سے لے کے 10 نبوی تک آپ پر جو حالات اور پریشانیاں آئی وہ سورہ کوثر میں بھی کچھ بتا دی گئی تھی، اور سورہ تبت یدا ابی لہب میں بھی بتائی گئی تھی۔ اس لیے اس کا دوبارہ کچھ اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اس کو مختصراً آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ پھر گزشتہ ہفتے ایک بات رکھی تھی کہ آپ علیہ السلام کا سپورٹ کرنے والے اور آپ کا تعاون کرنے والے کون لوگ تھے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ اور آپ کے چچا ابو طالب، انہوں نے آپ کا پورا تعاون کیا ہے۔ لیکن سن 10 نبوی سے پہلے ان دونوں حضرات کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام کے لیے اب مکے کے اندر کام کی نوعیت بہت مشکل ہو گئی۔ اب آپ کا کوئی سپورٹر ایسا مضبوط نہیں تھا جو آپ کی پشت پناہی کرے، اس لیے آپ علیہ السلام نے باہر کا قصد کیا۔ آپ سب جانتے ہوں گے وہ واقعہ طائف کا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت زید ابن حارثہ کو ساتھ میں لیا اور آپ طائف تشریف لے گئے، اور طائف میں آپ نے ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے بنو ثقیف کے، ثقیف قبیلہ ہے جو طائف میں بسنے والا تھا، ان کے بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات کی، اور ان 3 لوگوں سے ملاقات کی جس میں خصوصاً ثقیف کے جو بڑے سردار تھے ان لوگوں سے ملاقات کی۔ آپ نے لگ بھگ اور تقریباً طائف میں 10 دن قیام فرمایا اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن ہر ایک نے آپ کو روکھا جواب دیا، بلکہ آپ کے در پہ آزار یعنی آپ کو تکلیف پہنچانے پر آ گئے۔ اور آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ اوباش لوگوں کو، بدماش لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ آپ کو پتھر مارے، آپ کو ستائے، گالیاں دے۔ یہ پورا واقعہ آپ مختصراً تو آپ جانتے ہی ہوں گے، میں اس کی طرف اشارہ ہی کرتے چل رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام کو پتھر مارے گئے، لہو لہان کیا گیا۔ آپ علیہ السلام طائف سے 3 میل مکے کی جانب میں آپ چلے ہیں، اور ایک باغ کے اندر آپ کا پڑاؤ ڈالا ہے آپ نے۔ حضرت زید ابن حارثہ آپ کا پورا تعاون کر رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام اس باغ میں جب تشریف لے گئے، وہ مکہ کے کسی آدمی کا تھا۔ اس نے اپنے غلاموں کو بھیجا، اپنے غلام کا عداس نام تھا، اس کو بھیجا کہ جاؤ یہ انگور لے کے جاؤ ان کے پاس، یہ بہت زخموں سے چور ہے، تو کچھ تسلی ہو جائے ان کو۔ آپ علیہ السلام نے وہ انگور کھائے، تسلی ہوئی تھوڑی۔ اس وقت جو آپ کی بے چارگی آپ نے اللہ کے سامنے رکھی ہے وہ بڑی زبردست ہے۔
اس کو دعائے استغاثہ کہتے ہیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر واقعتاً ٹوٹے دل کے ساتھ ان الفاظ کو اگر اللہ کے سامنے مانگا جائے تو امید یہ ہے کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ بندے کی تمام ضرورتیں بھی پوری کریں گے۔ ہم دنیا کی ضرورت کو ضرورت سمجھتے ہیں، لیکن سب سے بڑی ضرورت ہماری کیا ہے؟ آخرت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا فرمائی ہے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی طاقت کی کمی کی شکایت کرتا ہوں آپ سے، ضعف قوتی وقلت حیلتی، اور میرے پاس تدبیر نہیں ہے کس طریقے سے مجھے کام کرنا چاہیے، مجھے ذمہ داری آپ نے دی ہے، قلت حیلتی وہوانی علی الناس، اور میں لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار ہو رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پتھر مارے جا رہے ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں، وہوانی علی الناس، یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے آقا، یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین، آپ ہی ہے جو کمزور، بے بس، بے یار و مددگار، مظلوم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، رب المستضعفین، وانت ربی، آپ میرے رب ہے، الی من تکلنی، اب کس کے مجھے سپرد کر رہے ہیں اللہ، الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی، ایسے دور لوگوں کے پاس مجھے بھیج رہے جو میرے کو ڈانٹ رہے، دھتکار رہے، ام الی عدو ملکتہ امری، یا ایسے دشمن کے پاس میرے کو جانا پڑ رہا ہے جس کو آپ نے میرا معاملہ سپرد کر دیا ہے، کوئی میرے ساتھ جو چاہے کرے، ملکتہ امری ان لم یکن بک، آپ علیہ السلام نے اپنا دکھڑا اللہ کے سامنے عرض کیا، اپنی مظلومیت، اپنی عاجزی، بے بسی، پھر آگے کیا فرما رہے ہیں، ان لم یکن بک علی غضب، اگر آپ کا غصہ، آپ کی ناراضگی مجھ پر نہیں ہے، فلا ابالی، مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہے تو چاہے میں کتنا ہی ذلیل ہو جاؤں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، آپ کی ناراضگی مجھے بس بڑی ہے، فلا ابالی ولیکن عافیتک ہی اوسع لی، لیکن یہ اللہ عافیت والی زندگی میرے لیے زیادہ وسعت والی ہے، اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت بہ لہ الظلمات، میں آپ کے اس چہرے انور کی سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ظلمتیں چھٹ گئی، وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، اور جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے معاملے درست ہوتے ہیں، من ان تنزل بی غضبک، مجھے یہ پناہ مانگتا ہوں کہ آپ مجھ پر ناراض نہ ہوئیے۔ اتنی بیچارگی کے عالم میں بھی آپ دعا کیا فرما رہے کہ آپ کا غصہ میرے اوپر نہ اترے اور مجھ پر آپ کی ناراضگی نہ اترے، لکل عتبی حتی ترضی، تجھے خوش کرنا اس وقت تک ہے جب تک کہ تو خوش نہ ہو جائے، لکل عتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوت الا بک، یہ دعا کے الفاظ تو ذرا سمجھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باغ کے اندر یا اس کے اطراف میں کہیں بیچارگی کے عالم میں یہ دعائیں مانگی ہیں، اور اس وقت اللہ کی طرف سے وہ فرشتے جو پہاڑوں پر مسلط تھے وہ آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پورا ماجرا رکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اگر آپ چاہے تو ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دے، آپ نے فرمایا نہیں، یہ اگر ایمان نہیں لائے تو ان کی نسلیں ایمان لائے گی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی کہ آج وہ قبیلہ ثقیف کا ایک بندہ محمد بن قاسم ہندوستان میں تشریف لائے، اور ان کی بدولت آج یہ ایمان جو ہمارے پاس ہے، سب سے پہلے محمد بن قاسم کے واسطے سے ہمارے پاس ہندوستان میں ایمان آیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی قربانی دیکھیے دوستو بزرگوں، اس واقعے سے دیکھو، سیرت کے واقعات تو مسلسل چلتے رہتے ہیں، سبق کیا لینا ہے ہم کو؟ سبق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جس کام پر آپ کو شرح صدر ہے اللہ کی طرف سے، اس پر آپ ایسے جمے ہوئے ہیں کہ چاہے لوگوں کی طرف سے کتنی ہی تکلیف رسانی ہو جائے، آپ کو لہو لہان کر دیا جائے، آپ کو گالیاں دی جائے، آپ کے ذاتیات پر حملے کیے جائے، لیکن آپ نے ان سب چیزوں کو برداشت فرمایا اور اپنے اس کام کو اپنا کام سمجھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے بس نہیں ہوئے۔ یہ ہم کو پہلا سبق
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طائف کے سبق سے ملتا ہے. ہم کبھی بھی عاجزی بیچارگی نہیں, ہم بیچارے ہیں, ہم مظلوم ہیں, ہم یہ ہیں وہ ہے, کب تک روئیں گے؟ ہم کس کے سامنے روئیں گے؟ کون ہماری مدد کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ ہی کی طرف رجوع ہونا چاہیے, کیونکہ وہی وہ ذات ہے جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرمائی. آج اندھیرا ہے تو کل اجالا ہے, اندھیرے کے بعد اجالے آنے ہی آنے ہیں, اور آنا ہی آنا ہے بشرطے کہ ہم کمر باندھ لیں, ہم استقلال کے پہاڑ بن جاوے, ہم عزم اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھے, جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کے واقعے سے ہم کو سبق ملتا ہے. سیرت ایسے ہی نہیں سنائی جاتی ہے. سیرت اس لیے ہے کہ صرف آپ کی ولادت کے تذکرے جو لوگ بھائی لوگ کرتے ہیں, صرف ولادت کا تذکرہ کیا نہیں. سیرت کے اندر ایک ایک واقعہ ہمارے لیے عبرت ہے, ہمارے لیے نشان منزل ہے. بہرحال میں تو آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طائف کا سفر بڑا زبردست سفر ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بیچارگی کے عالم میں, یہ آپ نے کسی کے سامنے نہیں رویا ہے. آپ اندازہ لگائیں, 10 دن آپ نے قیام فرمایا, تائید اور الہی نصرت آپ کے ساتھ ہے, لیکن حکمت اللہ رب العزت کی تدبیر کچھ اور چاہتی ہے. اللہ کی تدبیر کو ہم نہیں سمجھ سکتے, تدبیر کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پورا درد کیا ان کے سامنے نہیں رکھا ہوگا, لیکن ایک بھی بندہ ایمان نہیں لایا. طائف کے سفر میں ایک بندہ ایمان نہیں لایا, اوپر سے آپ کو زخمی کیا گیا اور لہو لہان کیا گیا. یہ واقعہ ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی کے لیے فوراً دوسرا ایک اہم واقعہ پیش آیا. آپ علیہ السلام مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے, وادی نخلا ایک جگہ ہے, وہاں پر جب آپ پہنچے اس وقت جنوں کو اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی, اور یہ جن پہلی مرتبہ آپ پر ایمان لے آئے. وہی 2 صورتوں میں یہ پورے واقعے کا تذکرہ ہے. سورہ عنکبوت میں بھی ہے, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. یہ پورا واقعہ ہے سورہ احقاف کے اندر. اور دوسری سورہ جن جو آپ 29ویں پارے میں آپ نے سنی ہوگی, قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ. اب یہ جن لوگوں نے قرآن کریم کی تلاوت سنی, آپ نماز میں کھڑے تھے, جن وہاں پہنچے اور انہوں نے آپ کی تلاوت سنی, تو آپ خاموشی کے ماحول میں جب یہ چیزیں سنی ہے تو ان کا دل پسیج گیا, اور وہ لوگ مسلمان ہوئے آپ کے دست اقدس پر, اور اپنی قوم کے اندر منذرین بن کے گئے, ڈرانے والے بن کے گئے کہ جہنم سے بچو, اپنے قوم کو سمجھانے کے لیے. یہ واقعہ وادی نخلا میں پیش آیا, جو مکہ آپ طائف سے واپس لوٹ رہے تھے اس وقت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ کے بالکل قریب پہنچے تو اس وقت اب آپ کو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ آپ کا اب کوئی یار و مددگار مکہ میں ہے نہیں. اب کس کا سپورٹ اور کس کا تعاون لے کے آپ مکہ میں داخل ہو. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2-4 لوگوں کو جو سردار تھے ان کو خبر بھجوائی کہ اگر تم مجھے پناہ دیتے ہو, تمہاری پناہ میں, کیونکہ بہت مشقت بہت تکالیف تھی, اگر تم پناہ دیتے ہو تو میں مکہ میں داخل ہوں. 2-3 لوگوں نے منع کر دیا. پھر آپ نے مطعم ابن عدی جو آپ کے رشتے میں قریبی ایک رشتے میں چچا لگتے تھے, سرداروں میں تھے, ان کو خبر بھجوائی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ میری پناہ میں مکہ میں داخل ہو جاؤ. اور انہوں نے بیت اللہ میں جا کے اعلان کیا کہ محمد کو میں نے امن دیا ہے, کوئی ان کا بال باکا نہ کرے, اور اپنے بیٹوں کے ساتھ تلوار لٹکا کے چلے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی پناہ میں مکے میں جب داخل ہوئے, آپ نے بیت اللہ کے اندر حجر اسود کو بوسہ دیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اور پھر آپ اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے. یہ سن نبوی 11 کا واقعہ ہے. 10 نبوی تو سمجھ گئے نا, نبوت ملنے کے 10 سال کے بعد 11 نبوت والا 11ویں سال میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب تبلیغ کی محنت کے لیے آپ نے سمجھ لیا کہ مکہ میں تو فضا ناہموار ہے, لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. باہر سے بھی طائف کا واقعہ بھی ابھی تازہ پیش آیا ہے. اب کیا کیا جائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, حج کا موسم قریب میں آ رہا تھا, یہ طائف کا سفر شوال میں پیش آیا. شوال کا مہینہ گزرنے کے بعد فوراً حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں, بلکہ شوال سے ہی شروع ہو جاتے ہیں.
قافلے آنے شروع ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو کلب پر اپنے آپ کو پیش کیا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ بنو حنیفہ ایک قبیلہ تھا، ان کے سامنے دعوت دی، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ تیسرا ایک قبیلہ تھا عامر ابن صعصعہ، اس کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمت نہیں ہاری۔ چند افراد ایسے تھے، ان کے سامنے آپ نے دین اسلام کو پیش کیا، جیسے سوید ابن صامت، یہ مدینہ کے تھے، ان کے سامنے جب آپ نے دین کی دعوت پیش کی ہے تو یہ ایمان لے آئے، یہ مدینہ کے تھے۔ لیکن جیسے ہی یہ وہاں پہنچے مدینہ پاک میں، اتفاق یہ دیکھو میں آپ کو پہلے ایک بات بتائی تمہید میں، یہ بات بتائی کہ تدبیر خدا کو کوئی نہیں مراحل سے آپ گزر رہے ہیں، لوگ بہت کم ایمان میں داخل ہوئے ہیں، اگرچہ کچھ لوگ داخل ہو چکے ہیں لیکن ابھی عام دعوتیں نہیں پھیلی ہے، اور 13واں سال 12واں سال آ گیا، 11 یا 12واں سال کا چل رہا ہے۔ اس وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا، مدینہ پاک میں ایک جنگ چھڑ گئی۔ قبیلے اوس اور خزرج، مدینہ پاک میں 2 قبیلے بستے تھے، جو انصار بعد میں انصاری بنے نا، یہ انصار ان کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان دونوں کی آپسی جنگ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں ہوتی رہتی تھی، لیکن اس مرتبہ جب جنگ چھڑی ہے بڑی طویل جنگ چھڑی، اور کئی لوگ اس جنگ کے اندر مارے گئے، کئی لوگ مارے گئے۔ لیکن آپ جانتے تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ بالآخر کچھ سنجیدہ قسم کے تو ہوتے ہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ جنگ بندی ہونی چاہیے، یہ کب تک ایسا چلے گا۔ وہ اتفاق سے یہ قافلے والے 6 لوگ، کتنے 6 لوگ مدینہ پاک آئے تھے، اور یہ تمام کے تمام خزرج کے تھے، خزرج خاندان جو تھا نا اس کے 6 لوگ تھے، ان کے نام بھی ہے۔ اب یہ 6 لوگ جب مدینہ مکہ میں آئے حج کرنے کے لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب کو اپنی دینی دعوت پیش کر رہے تھے، تو ان کے سامنے بھی آپ نے دینی دعوت پیش کی۔ اتفاق یہ ہے کہ ایک تو جنگ سے یہ لوگ پریشان تھے، دوسرا ایک واقعہ اس کے ساتھ ساتھ جوائن کیجیے، یہود جو مدینہ میں تھے، مکہ میں تو نہیں تھے، مدینہ میں تھے یہود، یہ کہتے تھے، یہود خزرج اور انصار سے ان کی بھی آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھی، تو یہود یہ کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور ان کے نکلنے کا زمانہ قریب ہے، جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کے تم کو ختم کریں گے اور تم کو نیست و نابود کریں گے۔ کس کو حوالہ دیتے تھے یہ؟ اوس اور خزرج کو دھمکیاں دیتے تھے، اور یہ دھمکیاں کئی مرتبہ ان لوگوں نے دی۔ اوس اور خزرج کے کان میں یہ بات تو پڑ گئی تھی کہ کوئی نبی آنے والے ہے، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعوت ان کے سامنے پیش کی تو یہ 2 واقعے جو تابڑتوڑ ہوئے تھے، کون سے؟ ایک تو جنگ ہوئی تھی، جنگ بواس، اس سے وہ لوگ پریشان تھے، اور دوسرا یہ یہودیوں سے سنی ہوئی بات ان کے کانوں میں تھی، اور ان کے دماغ میں تھا کہ یہودی اہل کتاب ہے تو ان کو کتاب کا علم ملا ہے، تو تو ان لوگوں نے کہا ارے بھائی یہ وہی نبی لگتے ہیں جس کا یہود ہم کو بار بار دھمکیاں دے کے ڈراتے تھے، کیوں نہ ہم ان سے پہلے ایمان لے آوے، ہم ان سے پہلے ایمان لے آوے۔ چنانچہ یہ 6 کے 6 لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر ایمان لے آئے۔ یہ پہلا مدینہ پاک کا قافلہ تھا 6 لوگوں کا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر ایمان لے آئے۔ اچھا اس میں کون کون تھے؟ اسعد ابن زرارہ، بڑے زبردست آدمی تھے، اور 6 لوگ اور تھے، نام لمبا ہو جائے گا اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں۔ یہ 6 لوگ جب مدینہ پاک واپس گئے تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم وہاں جا کے آپ کے دین کی تبلیغ کریں گے، دین کی دعوت دیں گے لوگوں کو۔ جب یہ مدینہ پاک گئے
تو ان لوگوں نے وہاں جا کے اندر اندر محنت شروع کی. کھلم کھلا تو نہیں کر سکتے تھے، ابھی ابتدائی مرحلہ تھا، اس لیے تو محنت شروع کی. اس محنت کے نتیجے میں آپ تو مکہ میں ہی ابھی، آپ ابھی مدینہ پاک میں تشریف نہیں لے گئے، آپ مکہ میں ہیں. یہ 6 لوگ مدینہ پاک میں اندر سے محنت کر رہے. سن نبوی 12 ایک سال گزر گیا، 12 میں یہ واپس قافلہ آیا. اور اتفاق یہ کہ یہ 6 لوگوں میں سے 5 لوگ، ایک کا پتہ نہیں ہے وہ کسی وجہ سے رک گئے یا وفات ہو گئی، اللہ بہتر جانتے، لیکن اور یہ حاضر ہو کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو، پہلے سے ان کا ماحول تو بن چکا تھا، وہاں تھی، آپ کے پاس بیٹھ کے بات سنی، ایمان لے آئے. اور یہ ایمان لانے کے بعد آپ کے دست اقدس پر انہوں نے بیعت کی. بیعت کیا کی؟ وہی بیعت کی جو کتاب و قرآن کریم کے اندر بھی آپ نے سورہ ممتحنہ کے اندر وہ آیات کے اندر ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کریں گے، شریک نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم بھلائی کا حکم کریں گے، برائی سے روکیں گے. یہ جتنی دفعات تھی یہ ان لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. 6 پہلے کے تھے اور یہ 12 یہ لوگ ایمان لے آئے اور یہ بیعت کی. اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولی. اب یہ واقعہ یاد رکھے، اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولی. عقبہ کے معنی گھاٹی، یہ مینا میں ایک گھاٹی کے پاس بیعت ہوئی تھی، اس لیے اس بیعت کو آپ نے وہ واقعہ بھی فضائل اعمال میں سنا ہوگا. کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ وہ کہہ رہے ہیں نا جو جنگ تبوک کے اندر شریک نہیں ہو پائے تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بدر میں شریک نہیں ہوا لیکن میری فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں دونوں بیعت کے اندر شریک تھا، بیعت عقبہ اولی میں بھی اور ثانیہ میں بھی. اور واقعتاً یہ وہ لوگ تھے جو سابقون الاولون میں سے تھے، مدینہ میں سب سے پہلے اسلام کی طرف سبقت کرنے والے لوگ تھے. یہ 12 لوگ جب ایمان لے آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھائی ان کو سمجھانے کے لیے کوئی آدمی چاہیے جو ان کو دین کی بات سمجھائے اور تعلیم دے، قرآن سمجھائے، مسائل سمجھائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مصعب ابن عمیر کو ان کے ساتھ میں روانہ فرمایا. اب یہ مصعب ابن عمیر 12 لوگوں کے ساتھ جب مدینہ میں پہنچے ہیں، وہاں جا کے انہوں نے جب محنت کی، اسعد ابن زرارہ بہت آگے تھے محنت میں، دونوں نے مل کے بڑی محنت کی. اسی وقت سعد ابن معاذ جو اوس کے سردار تھے اور اسید ابن حضیر یہ بھی اوس کے بڑے سرداروں میں سے تھے، یہ دونوں حضرت مصعب ابن عمیر کے ہاتھ پر ایمان لے آئے. اس کا بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ یہ اسعد ابن زرارہ اپنے باغ میں بیٹھے بیٹھے مصعب کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، لیکن بھنک لگ گئی تھی سب کو کہ یہ اندر اندر کچھ محنت کر رہے ہیں، کوئی کام ہو رہا ہے اندر اندر. تو سعد ابن معاذ سردار تھے، انہوں نے اسید کو کہا، اسید دوست تھے دونوں، اسید اور سعد. اسید کو کہا اسید تم جاؤ یار اس کو سمجھاؤ، میرا خالہ زاد بھائی ہے اسعد، سمجھاؤ کہ یہ کیا محنتیں لگا رکھی ہے، کیا کام کر رہی ہے، تو ان کو ذرا سمجھاؤ تاکہ وہ اپنا کام بند کر رہے اور اس آدمی کو واپس بھیج دے. کہاں سے لے کے آیا اس کو؟ تو سمجھانے کے لیے بھیجا اسید ابن حضیر کو. اسید آئے ہیں اس باغ کے اندر اور اسعد ابن زرارہ سے کہنے لگے کہ تمہارے خالہ زاد بھائی نے میرے کو بھیجا ہے، وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کرنا نہیں چاہتے ہیں، اس کے لیے میرے کو بھیجا ہے، تو تم یہ آدمی یہ دعوت وغیرہ جو کچھ کام کر رہے ہو تم لوگ یہ سب بند کرو، کیا لگا رکھا ہے آپ لوگوں نے. تو اسعد ابن زرارہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری بات ہم سن لیں گے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر بیٹھ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ اور یہ جو کہتے ہیں وہ سن لو. چنانچہ مصعب ابن عمیر نے کچھ آیات پڑھی، کچھ تلاوت کی. جب وہ تلاوت، عرب تھے یہ لوگ، اہل لسان تھے، جب انہوں نے وہ آیات کو سنا ہے تو مصعب ابن عمیر کے ہاتھ پر اسید ابن حضیر اسی وقت مسلمان ہو گئے. وہ آئے تھے روکنے کے لیے لیکن وہ مسلمان ہو گئے. اب جب یہ واپس گئے تو سعد ابن معاذ نے کہا بھائی اتنی دیر کیوں لگا دی، لیکن وہ چہرہ بھاپنے والے لوگ تھے. کہا بھائی تم جس چہرے سے گئے ہو کچھ چہرہ بدلا ہوا لگ رہا ہے، مسئلہ کیا ہے؟
کہہ رہے میں نے ان کو بولا, منع کر دیا ہے, آپ کی بات پہنچا دی ہے, لیکن وہ بول تم بھی ساتھ میں چلو تو اچھا ہے. چنانچہ ان کو ساتھ میں لے کے باغ میں پہنچے. سعد ابن معاذ نے دیکھا کہ یہ لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں اور اٹھے ہی نہیں اس جگہ سے. پھر اسے نے اشارہ کیا تو مصعب ابن عمیر نے کہا کہ ارے بھائی تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو روکنا چاہتے ہو, لیکن ہم جو ذرا پیش کرتے ہیں اس کو سن لو, اگر آپ کو پسند آئے تو قبول کرنا, نہیں تو چھوڑ دینا. جب یہ آیات پڑھی تو سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ بھی ایمان لے آئے. یہ سعد ابن معاذ اتنے بڑے سردار تھے. یہ سن 92-12 کا واقعہ ہے نا, ہجرت کے بعد غزوہ خندق کے موقع پر یہ شہید ہوئے. کون؟ سعد ابن معاذ. ان کے بارے میں یہ روایت ہے, یعنی 7 سال کا عرصہ, 7 یا 8 سال کا عرصہ. کیا فرمایا معلوم ہے آپ علیہ السلام نے؟ جب ان کا انتقال ہوا ہے, اہتز لہ عرش الرحمن, اس کی موت پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہے. اتنے بڑے سردار تھے سعد ابن معاذ. اور جب وہ مسلمان ہوئے ہیں تو وہ اپنے قبیلے میں گئے اور سب کو مخاطب کر کے کہا خبردار مجھ سے کسی کے لیے بات کرنا حرام ہے جب تک کہ میں جس دن میں داخل نہیں ہوا تم داخل نہ ہو جاؤ. پورا قبیلہ شام ہوتے ہوتے مسلمان ہو گیا. 1 سال اور گزرا, سن 90-13 آئی. 10 میں 11 میں 6 آدمی آئے تھے, 12 میں 12 آدمی آئے, اور 13 میں کتنے آدمی آئے؟ 70 آدمی آئے مسلمان بن کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. 2 عورتیں بھی تھی اس میں, اور یہ پورا غیروں کے ساتھ مل کے آئے تھے. اور یہ جو بیعت ہوئی ہے پھر سے, یہ 72 آدمیوں کی, 70 آدمیوں کی, یہ بیعت کو بولتے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ, دوسری بیعت. اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے ہاتھ پر جو بیعت لی تھی, آپ نے ان سے بیعت لی تھی, وہ بیعت میں جو دفعات تھی وہ دیکھیے دوستو بزرگوں, یہ تھی کہ چستی اور سستی ہر حال میں ہم آپ کی بات مانیں گے, اور تنگی ہو یا خوشحالی ہو ہر بات ہر حال میں ہم آپ کی اتباع کریں گے, اور ہم بھلائی کا حکم کریں گے, برائی سے روکیں گے, اور ہم اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے دین کی نصرت کے لیے, اور اس کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. اور جب آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے مدینہ پاک میں تو ہم آپ کا پورا تعاون کریں گے, آپ کی حفاظت اسی طرح کریں گے جس طریقے سے ہم اپنے جان کی, مال کی, اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس طریقے سے یہ دوسری بیعت عقبہ ثانیہ وجود میں آئی. اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہاں حاضر تھے. انہوں نے کیا کہا, خبردار دیکھو اگر تم محمد کو اپنے یہاں لے جانا چاہتے ہو تو سوچ لو, عرب سے جنگ ہوگی, عرب سے جنگ ہوگی اگر تم لے جانا چاہتے ہو تو. اگر تم طاقت نہیں ہے ان کو بچانے کی تو چھوڑ دو, وہ اپنے قبیلے میں یہاں مامون ہے, ان کی حفاظت کرنے والے ابھی بھی موجود ہیں, چھوڑ دو اگر تم سے نہیں ہوتا ہے تو. اس وقت کھڑے ہوئے بعض صحابہ, وہی انصار جو 70 رہے تھے اس میں سے, انہوں نے کھڑے ہو کے کہا نہیں ہم حضور کی ہر طریقے سے مدد کریں گے, ہم اسی طرح حفاظت کریں گے جس طریقے سے ہم اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس وقت ایک صحابی نے اشکال کیا کہ یا رسول اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہود سے معاہدہ توڑ دے وے, دشمنوں سے عرب سے ہم جنگ مول لے وے, اور جب آپ غالب آ جاوے تو آپ اپنی قوم کی طرف پلٹ جائے, کہیں ایسا تو نہیں ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا, اور کیا فرمایا؟ یہ فرمایا تمہارا خون میرا خون ہے, تمہارا خون میرا خون ہے, تمہاری صلح میری صلح ہے, اور تمہاری جنگ میری جنگ ہے, میں تمہارے ساتھ رہوں گا, ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ الفاظ فرمائے تو صحابہ کے چہرے کھل اٹھے. اس وقت پھر سے اسعد ابن زرارہ جو پہلی مرتبہ ایمان لائے تھے 6 لوگوں میں, وہ تیسری مرتبہ پھر سے آئے ہیں. وہ کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں, ٹھہر جاؤ, ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت مت کرو, سوچ لو, دوبارہ کہا سوچ لو, کہیں پھر سے ایسا نہ ہو کہ تم حضور کی حفاظت نہ کر سکو اور تم اپنا نام برباد کر ڈالو, ناموسی کر ڈالو. چنانچہ کچھ صحابہ پھر سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا آپ اپنا ہاتھ دور کیجئے, اور حضور آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں.
اور اس وقت ان لوگوں نے بیعت کی ہے. یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہے. میرے بھائیوں، میں اس واقعے سے آپ کو صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایسے ماحول میں، جبکہ ظلمت عام تھی، سابقون الاولون بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، اور پورے عزم کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنے ماحول کی بھی اصلاح کرنی ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا تھا. آج کے دور کے اندر بھائیوں، یہ واقعہ سیرت کا ہم کو یہ سکھا رہا ہے کہ آج کے دور میں لوگ غفلت کے ماحول میں ہیں، لوگ برائیوں کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، لوگ ہر برائی کی طرف اور ہر بری دعوت کی طرف تیزی سے اپنے آپ کو لپک رہے ہیں. لیکن ہم کو ایسے ماحول میں ضرورت ہے ہم دین کو مضبوطی سے تھامیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سابقون الاولون جو تھے، ان لوگوں کی اتباع میں کھڑے ہو جائے، تیار کر لے اپنے آپ کو. ہم مسلمان وہ لوگ ہیں، ہم دنیا میں صرف اس کے لیے نہیں آئے کہ کھا پی کے زندگی گزار کے چلے جائیں. ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم خود بھی اللہ کے مقرب بندے بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے متبع بنے. میرے بھائیوں، بیچ میں ایک واقعہ رہ گیا اسراء کا، جو معراج کا واقعہ تھا، وہ آپ علیہ السلام کی تسلی کے لیے تھا. اگر واقعتاً ہم نماز کے قائم کرنے والے بنے، واللہ ثم واللہ، قسم کھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے، ہم اچھی طرح وضو کرنے والے بنے، اچھی طرح نماز قائم کرنے والے بنے، اس سے بہتر دنیا میں کوئی شخص نہیں ہوگا، کوئی شخص نہیں ہوگا. کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا فضائل بتائے ہیں نماز کے. آپ نے کیا فرمایا ہے؟ اور نماز پڑھتا ہے، جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، صدق دل سے، توجہ کے ساتھ، جب خضوع سے نماز پڑھتا ہے، وہ اس طریقے سے گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے. کل پرسوں ہمارے سبق میں یہ روایت آئی ہے، آج ہی روایت آئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اس طریقے سے گناہوں سے نکل جاتا ہے جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو. ایسی پیاری دولت ہم لوگوں کے پاس ہے. اب بتائیے، دنیا چاہے کسی کو سلامی ٹھوکتی ہو، دنیا بھر کے اندر چاہے کسی کی بھی عزت ہو، ایک ضعیف آدمی، ایک کمزور آدمی اللہ کے نزدیک اس سے بڑا کوئی آدمی نہیں. یہ عقیدہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ اخلاق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے؟ وہ اتمم مکارم الاخلاق. میں اس لیے آیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کو پورا کر کے لوگوں کے سامنے رکھوں. تو آپ نے اپنے زمانے میں تبلیغ فرمائی، ہم آپ کے نوکر ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، ہم آپ کے جاں نثار لوگ ہیں. ہمارا فریضہ بنتا ہے ہم اچھے اخلاق کو خود پائے تکمیل تک پہنچائے اپنے لیے. حسد سے، کینہ سے، بغض سے، ہر گناہ سے، ہر ناپاکی سے، ہر بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے گھر کو بچائے اور اپنے ماحول کو بچائے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہم اس کے لیے دنیا میں آئے ہیں. کریں گے نا بھائی؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ سیرت کے وہ واقعات تھے جو آپ کی ہجرت تک کے تھے. آئندہ انشاءاللہ مجلس کے اندر ہجرت اور اس کے بعد دیکھو رہے. اب ہجرت سے لے کے صلح حدیبیہ تک کا وقفہ ہے، اور اس کے بعد حنین کی ایک جنگ ہے، اور اس کے بعد آپ کی وفات ہے. اللہ کرے یہ 2-3 ہفتوں میں مکمل ہو جائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ سیرت کے واقعات کو ہم نے جو سنا، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. اس کو صرف اس پر بس نہیں رہے، یہ تو میں مختصر آپ کے سامنے رکھا ہوں. اصل تو آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے. سیرت کی کتابیں بے شمار ہیں، ان کتابوں کو دیکھنا چاہیے اور اس سے ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا